حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب کے ہمراہ ہیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں علی زیدی صاحب، اور کیونکہ ایک ہندوستان کا مرکز درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا ہے، جہاں پر سالانہ مجالس کا انعقاد ہونا ہے، جس کا انتظام اور اہتمام مجالس کا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ خود کر رہا ہے، جس کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں۔ تو اس بار 2026 میں جو مجالسیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا انتظام اور اہتمام اور کس طرح سے آپ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 4 کامیاب مخصوصی درگاہ عالیہ نجف ہند جو بھی پورا بجنور میں جو ہماری درگاہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ مکمل کرا چکے ہیں اپنے کارکال میں، اور اس کا جو ہے لاکھ لاکھ شکر کرم احسان ہے پالنے والے کا کہ 4 جو مخصوصی کہ پروگرام سالانہ مجالس اعزا کے وہاں رہے ہیں، وہ بہت ہی ایک کے بعد دوسرا پروگرام جو ہے اس سے اور اچھے معیار پہ اور انتظامات پہ ہوا ہے۔ صحیح۔ جو بھی جو ہے اثاثے ہمارے پاس وہاں موجود ہیں، اس سے اور بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم نے وہاں پہ جو ہے کامیاب پروگرام کرائے۔ ہمارے 2 ہی مقصد وہاں پہ رہتے ہیں، ایک کہ جو زائرین آ رہے ہیں وہاں مجالس کو سننے، درگاہ کی زیارت کرنے اس مخصوصی میں، ان کے لیے انتظامات جو ہوں وہ اپنے طرف سے ہم لوگ سارے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ہوں۔ جو بھی ہمارے پاس وہاں جو ہے اثاثے موجود ہیں، اس کے علاوہ جو بھی انتظامات وہاں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ انٹیریئر میں درگاہ میں اور گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، موسم ایسا ہوتا ہے جب مجالسیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک خصوصی اور انتظام۔ دوسرا یہ کہ جو ذاکرین اور خطبہ وہاں پہ پڑھیں، جس کے کوارڈینیشن وہ بہت معیاری ہوں، اور جو میسیج شفق صاحب جو آپ نے مسلسل اس بار بھی وہی کر رہے ہیں۔ جی، اور وہاں جو بیانات ہوں، جو تقریریں ہوں، وہ معیاری ہوں، اور کیونکہ وہ ہمارا ایک بہت ہی مضبوط اور اہم جو ہے مرکز ہے عزا کا اور زیارت کا، تو وہاں سے جو پیغامات جاتے ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ بے شک۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مخصوصی مجالس اعزا کا پروگرام، سب سے بڑا پروگرام درگاہ عالیہ نجف ہند میں ہوتا ہے، زیر نگرانی یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی۔ کم سے کم 30 سے 40 ہزار زائرین ماشاءاللہ درگاہ اور اطراف میں رکتے ہیں 4 دن کے لیے، اور کم سے کم نہیں تو 20 ہزار زائرین آتے اور جاتے رہتے ہیں اطراف سے۔ صحیح۔ اور ان کا کئی جو آتے ہیں اپنے انتظامات سے پہلے سے لوگ، وہ پہلے سے آتے ہیں اور کافی بعد تک کے بھی رکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، مولا کے احسان سے ہم لوگ اس کو پوری محنت سے کامیابی سے کراتے چلے۔ دیکھا گیا کہ یہاں پر ابھی کچھ بدلاؤ بھی آپ نے کیے، کہ اس کا یقیناً یہ کہ آپ کا نظریہ ہوگا کہ کچھ اور بہتر ہو، تو اس وقت جو بدلاؤ کیے وہ کس مد نظر جو حالات تھے اس کو دیکھ کے کیے؟ دیکھیے، ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ درگاہ عالیہ نجف ہند پہ جو ہے جو وہاں کے خطے کے لوگ ہیں، اطراف کے، وہاں بدل کے لوگ جو ہے جو وہاں پہ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملے، اور وہاں پہ کسی ایک گروپ کا یا گروہ کا کسی کا ایک جو ہے دخل نہ رہے، بلکہ ساری وہاں کی عوام کا اس کے اندر جو ہے دلچسپی اور ذمہ داری رہے۔ تو اس بار بھی، اور خاص کر کے جب اس ذمہ داری کو علماء جو ہے لینا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اور اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی مولانا شباب صاحب قبلہ جو سرسی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے رمضان کی مخصوصی 21 رمضان کا جو مجالس اعزا ہے، اور اس کے بعد ان کی کمیٹی جو وہ پیش کریں گے، وہ سالانہ مجالس کی ذمہ داری نبھائے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے کوارڈینیٹر جو مرزا شفیق صاحب ہیں، وہ پوری ذمہ داری سے اس بار بھی 5ویں کامیاب مخصوصی کا پروگرام جو ہے ان کے ساتھ، کمیٹی کے ساتھ جو ہے کوارڈینیٹ کر کے
مکمل کرائیں گے۔ اچھا، آخر میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جو عام زائرین ہیں جو ایک عقیدت کے ساتھ درگاہ عالیہ نجف ہند جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بڑا پد ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہو پائے؟ جو عوام ہے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہونا چاہیے، جو شرکت کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی۔ دیکھیے، عوام کے لیے ہمیشہ وہاں پہ جو آتے ہیں زائرین، ان کے لیے میرا ہمیشہ یہی ایک جو ہے ان سے ایک ریکویسٹ رہتی ہے، ایک التجا رہتی ہے کہ درگاہ پہ ہم لوگ بہتر سے بہتر انتظامات کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ درگاہ ہماری ایک زیارت گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر، جو بھی اثاثے موجود ہیں، اس کو ایک مہمان کی طرح استعمال کریں اور اس کو اچھے سے جو ہے ان کا استعمال کریں۔ درگاہ میں زائرین رکتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، تو کمروں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ جو ہے جو دوسرے لوگ آئیں جب تو ان کو جو ہے وہ صاف ملے، اور جو وہاں امپلائیز ہیں ان کا بھی اوور ٹائم جو ہے وہاں چلا کرتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے انسان سمجھ کے جو ہے چیزوں کو استعمال کریں کہ ان کو گندگی کی صفائی میں اور زیادہ پریشانی نہ آئے۔ وہاں پہ جو کمیٹی لگتی ہے وہاں کے خطے کے لوگ، ان کو جو ہے کم سے کم جو ہے پریشانی ہو پورے پروگرام کو جو ہے آرگنائز کرنے میں، اور ہر چیز ترتیب سے ہو۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی امن و چین سے وہاں جو ہے ایک بہت زبردست مجالس ایسا کا پروگرام منعقد ہوگا، اور عالمی شہرت والے ذاکرین اور خطبہ حضرات وہاں جو ہے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب، اور یقیناً یہ جیسا کہ جو باتیں جناب علی زیدی صاحب نے آپ کے ہمراہ رکھی ہیں، اس پر کوشش رہے گی کہ تمام جو اپڈیٹس ہیں مزید بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ اس برس 2026 میں یعنی 21، 22، 23، 24 مئی کو یہ سالانہ مجالس سے منعقد ہوں گی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کی پوری خدمت گراف ایجنسی کی آفیشیل میڈیا کے طور پر یہ خدمتیں انجام دے گی۔ خدا حافظ، والسلام۔